ایک یہ مشورہ، ایک ایڈوائس، ایک سجیشن ضرور ہے ڈاکٹر صاحب، ڈویبل ہے یہ؟ ابھی آپ نے گفتگو سنی شبر زئی صاحب کی، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. جی ظاہر ہے کہ ہمیں جو اپنے فائنینشیل کاسٹ ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے، کیونکہ سارے قرضے فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً لیے ہوئے ہیں بوتھ ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، تو ان کو سروس کرنے کے لیے تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ریسورسز دیتی ہے. لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہم نے قرضوں کی سروسنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم نئے قرضے لیتے ہیں، اور اسی لیے تو آپ کا IMF پروگرام میں اب پرائمری سرپلس کا ایک انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس پرائمری سرپلس ہوگا تو کچھ تھوڑی بہت آپ کی سروسنگ جو ہے وہ آپ اپنے ریونیو سے کریں گے، باقی سروسنگ ڈیٹ سروسنگ پھر بھی ڈیٹ سے ہی لی جائے گی. سو یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ایئر مارک کر دیں کہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے کیا ڈاکٹر صاحب اگر ہم BISP جو ہے، جو ظاہر ہے کہ پروونسز کو بڑا براہ راست اس کا فائدہ ہوتا ہے، BISP کو ہم تھوڑا سا صوبوں کی طرف بھی بھیجیں، اور پھر جو SOEs کے جو مسائل ہیں وہ بھی اس میں بھی صوبوں کا حصہ ہے، وہ بھی ہم صوبوں کی طرف بھیجیں، کچھ لا اینڈ آرڈر کی کاز بھی صوبوں کی طرف بھیجیں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، چاہے نیا جنم نہ دیں NFC کو. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، پورا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر، وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے یا نیچے لوکل گورنمنٹ تک جتنا بھی خرچہ ہے وہ تقریباً 20% آپ کی پوری اکانومی کے GDP کے سے تھوڑا سا زیادہ ہے، میرا خیال ہے 22% کے قریب ہے. اس میں سے جب آپ نکالتے ہیں ریونیو آپ کا جو ہے وہ تو 10% 12% ہے، اور اس میں نان ٹیکس ریونیو بھی لگا لیں تو وہ 13% بن جاتا ہوگا. تو یہ 22% اور 13% میں جو گیپ ہے وہ آپ کا ایک قسم کا فائنینس کا جو وہ آپ کا قرضوں پہ چلتا ہے. سو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ گیپ جو ہے اس کو پہلے تو یہ ہے کہ کم کیسے کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی حکومت کے اخراجات کیسے کم کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کیا اخراجات ہونے ہیں اور نیچے کیا اخراجات ہونے ہیں، اور اس کے مطابق پھر آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں. سو آئی تھنک کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ گیپس بہت بڑے ہیں، اور اس لیے ہے کہ جب آپ یہ ریونیو لمیٹڈ ریونیو کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور قرضے اور آپ لے نہیں سکیں گے تو پھر آپ کو اخراجات اپنے کم کرنے پڑیں گے. پھر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جو یہ ہے لمیٹڈ ریونیو والی بات، اور یہ ہماری آپ سے سالوں سے بات ہو رہی ہے کہ اس لمیٹڈ ریونیو کو کیسے بڑھائیں، ٹیکس ٹو GDP ریشو کیسے بنائیں. آپ خود چیئرمین FBR بن گئے، ڈاکیومنٹیشن کی کوشش کی کہ 50,000 کی ٹرانزیکشن ہو تو شناختی کارڈ دے دو، ٹریک اینڈ ٹریس کرنے کا ایک نظام ترتیب دیا کہ وہ نکلے، وہ کر دیں. وہ تمام چیزیں ریپ ہو گئی، سب ختم ہو گیا. شناختی کارڈ نہ دینا تھا نہ دیا. پھر بعد میں پھر PDM کی گورنمنٹ آ گئی، پھر انہوں نے ریٹیل پہ تھوڑا سا ٹیکس لگایا. مفتاح اسماعیل نے، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے وہ ختم کرا دیا. تو اس پوری صورتحال میں یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھنا تو کیا اس پر بھی قائم رہے تو بڑا مشکل ہے. تو یہ اورنگزیب صاحب سے اب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اب ایک جو FBR کو نیا جنم کیا دینا ہے، اس کو تقسیم کر کے ایک وائبل ادارہ بنانا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں جو کرنی ہے اس کے لیے کئی سوچ آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیے باتیں ہم بہت سن رہے ہیں. کامران صاحب ایک چیز پہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. پہلے وہ یہ ہے کہ جو IMF ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروونشل ریونیو میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے. ان کو تقریباً NFC کے 10 سال ہو، 2010 سے NFC آیا ہوا ہے. اس میں یہ بات ہمیں اب پروونشل گورنمنٹس کو کہنی ہے کہ بھائی آپ کو اب وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ سارے پیسے NFC چینج ہو یا نہیں چینج ہو، پھر بھی آپ کا ٹیکس ٹو GDP جو ہے، اگر آپ 100% ٹیکس ٹو GDP کلیکٹ کر رہے ہیں، اس میں سے کم از کم 25% پروونس کو کلیکٹ کرنا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں کامران صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جو بمبے کا پراپرٹی ٹیکس ہے وہ پورے سندھ کے ریونیو سے زیادہ ہے. ہمارے ملک میں کسی بھی بڑے شہر میں پچھلے 25 سال سے پراپرٹی کا سروے نہیں ہوا، پراپرٹی ٹیکس کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کلیکشن نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہے. پورے سندھ میں کوئی گاڑی رجسٹر نہیں ہوتی ڈیئر سندھ میں، اور رجسٹریشنز کے بغیر گاڑیاں چلتی ہیں. تو پروونشل کے جو سملرلی ایگریکلچر انکم ٹیکس جو پروونشل کے پاس ہے اس کی ریکوری تقریباً نامنل ہے، کوئی ریکوری نہیں ہوتی. تو پروونسز نے کبھی بیکاز دے ہیڈ ایکسیس منی، ان کے پاس بہت سارے پیسے آ رہے تھے، وہ کرے. اب آتے ہیں آپ دوسرے سوال کی طرف
کہ کیا آپ نے اورنگزیب صاحب کی بات سنی کہ ریٹیل، ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ، یہی وہ ساری باتیں جو میں کرتا رہا اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. میری کامیابی ناکامی، اورنگزیب کی کامیابی ناکامی ڈیپینڈ کرے گی کہ جو ہمارے ملک میں قانون یا قانون کی عملداری کو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کس حد تک ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اور کیا وہ اس وقت بیک آؤٹ کریں گے، کیا ان کے پاس چوائس ہے کہ وہ بیک آؤٹ کریں. میرا ذاتی ویو ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اور یہ جو وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں یہ 5 سال کے لیے آئے ہیں ود دی کنسنٹ آف دی فنڈ اینڈ ریلیونٹ پیپل، کہ اب ہمیں کوئی کرنا ہے اور یہ ہونا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو پاکستان بہت شدید مشکلات میں چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ. جناب شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود ہے.